کوئی ایسی ٹپس ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو پیسہ پانی کی طرح آنا شروع ہو جائے گا؟ 2 نمبروں کے نوٹس جو ہیں وہ آپ ہمیشہ جمع کیجئے، وہ کبھی نہیں خرچ کیجئے۔ یہ دولت کو جمع کرنے کا نمبر ہے۔ نمبر 3 دولت کو اٹریکٹ کرنے کا نمبر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے رکھنے کا بھی ایک اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے، نوٹ آپ نے باندھ کے نہیں رکھنے، نوٹ آپ نے گن گن کے نہیں رکھنے۔ دار چینی کا ٹکڑا ہمیشہ والیٹ میں رکھیے، 7 الائچیاں ہمیشہ والیٹ میں رکھیے۔ ایسا کرنے سے آپ کے پیسہ کبھی رکے گا نہیں، ایک نیچرل فلو پکڑے گا اور برکت آئے گی آمدنی میں۔ تو اگر کسی انسان کے پاس پیسہ سالوں سے نہیں آیا تو اچانک سے غیبی راستے کھل جائیں گے پیسے کے لیے؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ الم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے رائٹ ہینڈ پر ایسے 3 مرتبہ پھونک مار دی ہیں۔ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں، یہ رزق کی کنجی ہے۔ 9/11 آپ کا ایمرجنسی کوڈ ہے۔ ایک ہی عمل سورہ فاتحہ کا دیتا ہوں کہ اس سے سیم ڈے پیسے آ جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کھانا چباتے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزق سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ پیسہ کمانا ہر انسان کی ضرورت اور خواہش ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نمبر کے نوٹ اپنے پاس رکھنے سے انسان کے پاس مزید پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے دنوں میں نہیں بلکہ ایک دن میں ہی انسان کے پاس مزید رزق آ سکتا ہے؟ وہ کون سا پودا ہے جس کو گھر میں رکھنے سے انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ سر، پیسہ کمانا ہر انسان کی خواہش اور پیسے کے بغیر زندگی بھی نہیں گزرتی۔ مجھے بتائیے گا کہ رزق کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رزق میں صرف پیسہ ہی آتا ہے؟ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ رزق میں تو پیسہ نہیں آتا، رزق تو مجموعہ ہے انسان کو عطا کی گئی تمام تر رب تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ خواہ وہ نعمت پانی ہے تو رزق ہے، ہوا ہے تو رزق ہے، اولاد ہے تو رزق ہے، نوکری ہے تو رزق ہے۔ پیسہ البتہ اسپیسیفکلی اس مینس آف ریسورسز کو کہیں گے جو کہ ہم ایکسچینج کرتے ہیں باہر جا کر کسی سے بھی کہ جی اتنے روپے کی اتنی اشیاء ہیں تو یہ پیسے لے لیجیے، ہمیں چیز دے دیجیے۔ روپے کا کانسیپٹ ظاہر ہے کہ روپیہ قدم قدم پر کام آتا ہے، پیسہ قدم قدم پر کام آتا ہے۔ زندگی بہت ساری سہولتیں، نعمتیں اور جو ضرورتیں ہیں پیسے کے بغیر تو ناممکن ہے، مینز آف ایکسچینج ہی نہیں ہے۔ ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دوسرے لوگوں جیسا دکھنے کے لیے کہ جی میرا بھی شمار جو ہے وہ شرفا میں ہوتا ہے، یو ہیو ٹو مینٹین اے سرٹن لائف اسٹینڈرڈ، اور جو کہ پیسے سے ہوتا ہے۔ اگر پیسہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، پھر دعاؤں سے اور اعمال سے پیسہ بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دعائیں، اعمال، جو رزق کے وظیفے ہیں، جو ٹپس ہیں، یہ ہماری پیسے کمانے کی جو فریکوینسی ہے اس میں انہانسمنٹ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ کے اندر اگر اٹریکشن ہے تو وہ چیز خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اٹریکٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ جیسے ایک مزدور ہے، صبح سے رات تک محنت کر رہا ہے، اجرت اس کو دن بھر کی 500 روپے، 800 روپے، 1000 روپے مل رہی ہے، اور وہی اگر دماغ سے تھوڑا سا کام کرے تو وہ 9 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے نوٹ کما سکتا ہے اگر وہ دماغ سے کام کرتا ہے۔ اور ہاتھ سے کام کرنے میں اور دماغ سے کام کرنے میں فرق آ جاتا ہے، امتیاز آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کام کرتے رہے، پیسہ پانی کی طرح آ رہا تھا، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوا، رزق کی بندش ہو گئی ہے، نحوست آ گئی ہے، اب پیسہ ہی نہیں آتا۔ ایک دم سے یہ چینجنگ کیوں آتی ہے؟ بندش ہو جاتی ہے یا کچھ لوگوں سے پیسہ ویسے ساری زندگی روٹھا رہتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ بندش یا نظر بد کے تو اثرات رزق کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرے دیکھے گئے ہیں۔ ایسے بھی افراد ہیں جو کہ 20 سال سے کسی کمپنی میں ایک مستحکم سیٹ پر کام کر رہے تھے، اور ون فائن ڈے اچانک سے امپلائر نے کہہ دیا جی کل آپ کا آخری دن ہے، یہ نوٹس پہ لیں اور گھر جائیں۔ تو جی میری اتنی خدمتیں ہیں کمپنی کے لیے، سیکریفائسز، رات کو جاگ کر میں نے کام کیا، تو اس کا بس یہ صلہ۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاسمک ریزن ضرور انوالو ہوا ہے، یا تو اس کی جو قسمت، اس کی لک ہے، اس کو اس سے بہتر پوزیشن پر لے کے جانے کے لیے ون اسٹیپ، کیونکہ گاڑی جب ریورس آپ کرتے ہو تو پھر آپ اپنا زاویہ بناتے ہو ڈرائیونگ میں گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے، تو یا تو یہ ریورس گیئر اس کے لیے ہوتا ہے، مصلحتاً ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے سم ٹائمز کوئی ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی رزق کی بندش کا موجب بنتے ہیں، یا پھر ہم نے کوئی غلط اسٹیپ اٹھا لیا، کسی غلط جگہ ہم نے اپنے آپ کو فائنینشلی اوور برڈنلی انوالو کر دیا، یا کمٹمنٹس بڑھ گئی انسان کی، اس وجہ سے اس کو
اس کو لگا جی بندش ہوگی میرے اوپر، حالانکہ پیسہ تو وہی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پیچھے سے بڑھ چکی ہیں، تو اس کو بندش شمار کرے گا، رکاوٹ شمار۔ کوئی ایسی ٹپس ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو پیسہ پانی کی طرح آنا شروع ہو جائے گا؟ یوٹیوب پر ہر دوسری ویڈیو آپ کو ملے گی کہ جی یہ چیز کر لو تو گارنٹی 24 گھنٹے میں غیبی رزق، وظیفہ، پیسوں کی برسات ہے، وہ بہت ساری ہزاروں ماشاءاللہ ٹپس ہیں۔ رب تعالیٰ کے کلام میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ مجرب ہیں، تجربہ شدہ ہیں، جہاں پر لوگ ابھی پڑھا نہیں تو کام ہو گیا، ایسی بھی چیزیں ہیں۔ اور لانگ ٹرم بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے انکم کو مستحکم اور سیٹل اور ایوریج کو مینٹین کرنے کے لیے الگ اعمال ہوتے ہیں۔ اپنی لائف اسٹائل میں آپ چینجز جب پیدا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چینجز لائف اسٹائل میں، سونے جاگنے کے طریقے، کپڑے کیسے آپ نے ہینگ کرنے ہیں، مطلب اسلام جو بیسک چیزیں سکھاتا ہے، اگر اسی پرنسپلز پہ فالو ہم کر لیتے ہیں، صفائی کے پرنسپلز ہیں، باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کے اعمال ہیں، تو یہ سب تو پیسہ یہیں سے تو پوری پھر سرکولیشن بنتی ہے آپ کی، امپیکٹ آتا ہے سب چیزوں کا کیومولیٹو۔ مجھے یہ بتائے گا کہ نمبر 1، اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس پیسہ آئے، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسوں کو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جس سے اور پیسہ آتا ہے، یا کچھ اسپیسیفک نمبر کے نوٹ ہوتے ہیں جن کو اپنے پاس رکھو تو اور پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ ان ٹیکنیکس پر میں نے کافی تحقیق کی ہے، اور ہر نمبر چونکہ ایک فریکوینسی سے یا انرجی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اگر 7 ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ہاں جی یہ 7 ہے یوں کر کے لکھا جاتا ہے، 7 آپ سب کو پتا ہے، کلاس 1 کے بچے کو پتا ہے 7، پر اس کے پیچھے راز کیا چھپا ہے، فریکوینسی کیا چھپی ہے، فورس کون سی ہے، یا اس نوٹ کو اپنی فریکوینسی کے ساتھ ملانے سے میرے کو حاصل کیا ہوگا، دیٹ از دا سیکرٹ دیٹ وی سی۔ ہر انسان کا لکی نمبر ظاہر ہے الگ الگ ہوتا ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ الگ ہے، نام الگ ہے، پر یونیورسلی اگر دیکھا جائے تو کچھ نمبر سب کے لیے مؤثر ہونے کی تاثیر رکھتے ہیں۔ پیسے کے اپنے نمبر ہیں، خفیہ کوڈز ہیں، چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم ان فریکوینسیز کو حرکت میں لاتے ہیں تو وہ، جیسے میں نے کہا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن آپ کو ملتا ہے۔ آپ وظیفہ پڑھتے ہو نا، ایک ایکشن آپ نے کیا، ری ایکشن کے طور پر ایکسپیکٹ کریں گے پیسے آ جائیں گے، شادی ہو جائے گی، جو بھی ہے وہ ری ایکشن آ گیا۔ تو یہاں پر ہم نے ایک ایسی فریکوینسی تلاش کی کہ اس کو مینٹین کرنے سے آپ کی رقم میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ برکت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے پیسوں کی کہ وہ پیسے ختم نہیں ہوتے۔ تو 2 نمبروں کے نوٹس جو ہے وہ آپ ہمیشہ جمع کیجئے، وہ کبھی نہیں خرچ کیجئے۔ یعنی پیپر کرنسی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے ہر نوٹ کے اوپر ایک لیفٹ یا رائٹ کارنر پر ایک نیومیرک سیریز آپ کو ملے گی، چاہے کسی بھی کنٹری کا وہ نوٹ ہے۔ تو ایسی سیریز کے جو نوٹ ہیں جن کے آخری ہندسے پہ 3 آتا ہو یا 8 آتا ہو، ڈبل 3 آتا ہو، ڈبل 8 آتا ہو، یا سنگل 3 یا سنگل 8 آتا ہو، تو ایسے نوٹ جو ہے وہ خرچ نہ کریں۔ تو 3 اور 8 میں ایسی کیا خاص انرجی ہے کہ وہ پیسے کے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہر نمبر کی اپنی انرجی اور فریکوینسی ہوتی ہے، تو 3 کی جو فریکوینسی اور انرجی منی کے ایکیومولیٹ، 3 جو ہے وہ دانش مندی کا نمبر ہے، 3 غلط فیصلے نہیں کرواتا، ریئلسٹک اسپینڈنگز کرواتا ہے 3 نمبر کا نوٹ۔ 3 نمبر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو کائنات کے اصول ہیں اباؤٹ ایکیومولیشن آف منی، یہ وہاں پر نمبر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، لک کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے 3 نمبر کا نوٹ ہمیشہ کمرشل سرکولیشن میں رہے گا، یعنی 3 نمبر کی ٹریڈنگ آپ کر لیں، 3 نمبر پر اگر آپ کوئی وہ گھر خریدتے ہیں اس کو دیکھ لیں، کوئی شاپ دیکھ لیں، اس کی انکم اور سیل دیکھ لیں، اور باقی نمبروں کی دیکھ لیں، آپ کو ہمیشہ فاسٹ ملے گا نمبر 3۔ اس طریقے سے نمبر 8 کیا ہے، یہ دولت کو جمع کرنے کا نمبر ہے، نمبر 3 دولت کو اٹریکٹ کرنے کا نمبر ہے، نمبر 8 اس کو جمع کرنے کا نمبر ہے، اور اس کو پلاننگ میں لا کر صحیح مصرف میں اسپینڈ کرنا، کیونکہ نمبر 8 ہمیشہ ٹھنڈے فیصلے اور دانش مندی کے لانگ ٹرم کے فیصلے کرواتا ہے۔ تو 3 اور 8 والے نوٹ جب آپ اپنے پاس ایک خاص فریکوینسی جمع کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے جیسی مزید فریکوینسی کو آٹومیٹکلی کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اوکے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے رکھنے کا بھی ایک اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے، نوٹ آپ نے باندھ کے نہیں رکھنے، نوٹ آپ نے گن گن کے نہیں رکھنے، یہ باتیں واقعی اثر کرتی ہیں، وہم ہوتا ہے؟ اثر کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی انرجی کو ویلیو کتنی دے رہے ہیں۔ جو رزق رب تعالیٰ نے، یہ ایک شکرانے کا طریقہ ہے نا، کہ جو اس نے رزق ہمیں دیا ہے ہم نے اسے اچھے طریقے سے رکھا ہے، خوشبو لگا کے رکھا ہے، رومال میں رکھا ہے، شکرانہ کر کے رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی جو سیف یا والیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آئینہ بھی لگاتے ہیں۔ آئینہ لگانے کی ٹیکنیک بڑی پرانی ٹیکنیک ہے۔ چائنیز کہتے ہیں کہ لال رنگ کے رومال میں اور لال رنگ کے ڈبے میں آپ کو اپنے کوائنز یا پیسے جمع کرنے چاہیے۔ جو 8 چائنیز کوائنز والی ٹیکنیک ہے وہ میں نے بہت سارے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو ریزلٹس ملتا ہے۔ 8 جو چائنا کے کوائنز ہوتے ہیں ان میں ہول ہوتا ہے سینٹر میں،
اس میں وہ دھاگے بندے ہوتے ہیں, ایک ہول سے دوسرے ہول میں وہ کوائنس کنیکٹڈ ہوتے ہیں, 7 ہوتے ہیں, کہیں 8 ہوتے ہیں, کہیں 3 ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کرنے سے بہت سارے لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے وقتی طور پر. کچھ لوگ انیشلی یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ایک کاغذ پہ یا ایک نوٹ پہ اپنا لکی نمبر یا اینجل نمبر لکھ لیتے ہیں, وہ والیٹ میں رکھتے ہیں, اس کو خرچ نہیں کرتے, باقی سارے پیسے خرچ دیتے ہیں. مختلف ٹیکنیکس ہیں, اسی طرح کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. جیسے سنمن رکھواتا ہوں میں, کہ چھوٹی سی آپ ایک جو سنمن ہوتی ہے, دارچینی کا ٹکڑا ہمیشہ والیٹ میں رکھیے, 7 الائچیاں ہمیشہ والیٹ میں رکھیے, ان کو ہر جو ہے وہ جمعے کے دن چینج کر دیجیے, 7 الائچیوں کو پاکٹ سے نکال کے پھینک دیں, پھر نئی الائچی ڈال دیں. ایسا کرنے سے آپ کے پیسہ کبھی رکے گا نہیں, ایک نیچرل فلو پکڑے گا اور برکت آئے گی آمدنی میں. اوکے. اور مطلب کچھ لوگ جو دیکھتے ہوں گے کسی اور کے والیٹ میں بھی, وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید دارچینی یا الائچی جو ہے ویسے ماؤتھ فریشنر کے طور پہ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دی ہے کہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ اس پرپز کے لیے رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی قرآنک سورہ کا عمل بھی ہے جس کو اگر ہم پڑھیں تو اگر کسی انسان کے پاس پیسہ سالوں سے نہیں آیا تو اچانک سے غیبی راستے کھل جائیں گے پیسے کے لیے؟ آج کل کے دور میں جہاں انفلیشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آپ جتنا بھی کما لیتے ہیں آپ کو پورا نہیں پڑتا, کیونکہ برکت اٹھ چکی ہے. بہت سارے ریزنس ہیں ہمارے معاشرے میں اس چیزوں کے, نمود و نمائش ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, غیر ضروری خواہشات انسان کی. جب آپ سوتے 3x6 کے اسپیس پہ ہیں گدے پر, تو آپ کے گھر میں 12 کمرے ہیں, آپ کو کیا اس سے؟ سونا تو آپ نے 3x6 پہ ہے نا, 2 روٹی کھاؤ گے, 3 کھا لو گے, 4 کھا لو گے, 5 نہیں کھائی جائے گی. دیٹ از سرٹن کیپیسٹی آف ہیومن. تو اس ساری ایکیومولیشن سے جب آپ بچ کر ایک نارمل لائف کی طرف آتے ہو تو تھوڑے سے پیسے بھی بہت زیادہ آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا بالکل ہی رزق بند ہے, یا ان کے پاس آمدنی کے کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں ہے, ان امپلائڈ ہے, بیچارے کو شرم آتی ہے ہاتھ بھی پھیلاتے ہوئے کسی کی جگہ, تو ایسے میں کلام پاک ہماری مدد کو آتا ہے. سورہ علم نشرح, مشہور زمانہ عمل جو میں نے دیا جب میں نیا یوٹیوب پر آیا تھا, تو سورہ علم نشرح نے میری زندگی تبدیل کی. تب اس عمل کی وجہ سے میری لائف تبدیل ہوئی. اس کی برکت سے آج میں جو بھی ہوں, اس کی برکت سے سورہ علم نشرح کی ہر نماز کے بعد میں نے بڑی تاکید کی کہ, اور یہ واقعہ یوں ہے کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے انڈیا سے کسی کے گھر میں ان دنوں کراچی میں, تو میں ان امپلائڈ تھا, یا میری نوکری کرنے کی خواہش بھی نہیں تھی, اور ویسے کبھی کوشش بھی اتنی نہیں کی اس زمانے میں. تو وہ کسی محفل میں مجھ سے ملے, بات چیت کی, تو ایسے ہی ایک وہ فیڈنگ ہوتی ہے نا بچپن سے کہ یہ رزق میں, اس کا رزق کھل جائے, اس کو نوکری مل جائے. تو میرے گھر والوں نے پکڑ کر ان کو بٹھا دیا کہ یار یہ مرغا ہے, اس کو پکڑو, یہ بے روزگار بھی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ, میں نے پورا واقعہ ویڈیو میں بیان کیا. پھر وہ ہمارے گھر آئے تو پھر مجھے انہوں نے عمل عطا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے رائٹ ہینڈ پر ایسے 3 مرتبہ پھونک مار دی ہیں, اور پھر دعا مانگنی ہے, یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے. یہ بھی 3 دفعہ بولنی ہے عبارت, یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے. تو 7 ڈے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. برکت اتنی شروع ہو جاتی ہے کہ اگلے دن, یعنی میں نے اس عمل کو بہت ٹرائی کیا ہے کرائسس کی کنڈیشنز میں, 1 یا 2 دن کا کرائسس آتا ہے اس عمل سے, باقی ریزالو ہو جاتا ہے. اوکے. کہاں سے پیسہ آیا, کیسے آیا, ہمیں نہیں کچھ پتا ہوتا, آ جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ نا جو آپ نے بولا ہے کہ بولنا بھی ہے ساتھ, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ آج جائے گا, جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو مطلب کائنات ہمیں سن رہی ہوتی ہے اور پھر کائنات رسپانس میں پیسہ بھیجتی ہے. نہیں, ہم اس والے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے. اٹس اے پلیج, اٹس اے ریکویسٹ ان فرنٹ آف رب تعالیٰ کی, یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے. جیسے آپ نے جو ہے وہ سورہ نشرح میں کھولا ہے سب کچھ, علم نشرح لک صدرک جیسے عبارت چلتی ہے, ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہاں جو آیت ہے ورفعنا لک ذکرک, سارا جو راز علم نشرح کا اس میں ہے. تو آپ جب منہ سے ادائیگی کرتے ہو کسی بھی فکرے کی, تو کائناتی انرجی میں, وائبریشن میں وہ تغیر, ارتعاش پیدا ہوتا ہے. تو جو آپ کی التجا, آپ کی جو دعا, آپ کی جو خواہش ہے, وہ رب تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں وصول کرتے ہیں, اور اسی وقت اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں, گرانٹیڈ. اچھا, یہ مہر لگانے والی آپ نے بات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سورہ سے پہلے درود پاک پڑھ لو تو وہ مہر ہوتی ہے دعا کی قبولیت میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد اگر دعا قبول کرو تو وہ ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے. یہ کیا راز ہوتا ہے؟ دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات ہیں. کلام پاک میں تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اضطراب جو ہے وہ پہلی, وہ اما یجیب والی جو آیت آتی ہے کہ جی کون ہے جو مضطرب کی دعا سنتا ہے, تو اضطراب کی تو پہلی کنڈیشن ہے. لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اضطراب تمہارے کو دنیا میں نہ ڈال دے
کہ دنیا کے لیے مضطرب ہو جاؤ یا دنیا والوں سے بے چین ہو کے مانگنا شروع کر دو. مانگنے کی ذات صرف میں ہوں، عطا کی ذات صرف میں ہوں. اس لیے رب تعالیٰ نے مختلف ہمیں چیزیں سکھلاتے ہیں کلام پاک میں. اچھا، ہر نماز کے بعد کوئی ایسا شارٹ وظیفہ ہے جو انسان کرتا رہے تو اس کی ہر ضروریات زندگی، ہر حاجت قبول ہوتی رہے گی؟ سورہ علم نشاء ایز اے سیٹ کے اور سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں یہ رزق کی کنجی ہیں. لقد جاکم اور سورہ علم نشاء، اس کے اوپر میرا 9/11 کا بھی عمل موجود ہے. جو بہت ہی زیادہ تنگ دستی مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں تو 9/11 والے عمل میں یہ ہے کہ 9 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں اور 11 مرتبہ سورہ علم نشاء پڑھی جائے. اور یہ ایک سیٹ کہلائے گا. اس طرح کے جن میں جتنے سیٹس کر سکتے ہیں کیجئے. اب یہاں جو فریکوینسی ڈیولپ ہوتی ہے وہ آپ کو غربت کے اورا سے نکال کر امیری یا ایک جو استحکام والا اورا ہوتا ہے اس میں لے آتی ہے. یہ پوری لقد جاکم کی فریکوینسی along with علم نشاء. تو یہ ہر نماز کے بعد کرنے کا بھی عمل ہے. اور یہ 9/11 آپ کا ایمرجنسی کوڈ ہے؟ یہ ایمرجنسی کوڈ ہوتا ہے میرا 9/11. اس عمل کی برکت سے جتنے لوگوں فیوز اور برکات پہنچی ہیں وہ ملینز میں چلی گئی ہے تعداد ان کی. اچھا، سورہ فاتحہ میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے کہتے ہیں پورٹلز تک بات چلی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے دعا کی قبولیت میں بھی اہم ہے. سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کا راز ہے. سورہ فاتحہ ظاہر ہے کہ ابتدائیہ ہے کلام پاک کا. جسے آپ دیباچہ لکھتے ہیں کسی بھی کتاب کا کہ جی واٹ از ان سائڈ دا بک، تو وہ ان سائڈ دا بک والی بات ہے کہ 7 آیتیں جو دہرائی جانے والی آیتیں ہر نماز میں تم لوگ پڑھتے ہو اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایک سورہ مبارکہ میں. تو ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ کوئی راز تک نہیں پہنچ سکا سورہ فاتحہ کی. باقی انبیاء سلام اللہ علیہم کو کسی کو لا حول ولا قوت عطا ہوا، کسی کو بسم اللہ عطا ہوا، کسی کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی 10 آیتیں مل گئیں، کسی کو 12 آیتیں مل گئیں. رب تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر نوازا، یعنی وہ جوال مصطفیٰ پہ رب تعالیٰ کی ذات اس طرح فریفتہ عاشق اور جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنی جو رحمتیں نچھاور ہوئی جناب مصطفیٰ کی ذات اقدس پر. تو وہاں سے پھر سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جو جناب ختم المرسلین کا بہت زیادہ فیوریٹ سورہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں بیانات آتے ہیں اگر وہ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ شاید سورہ فاتحہ ہی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں اور دنیا میں سورہ فاتحہ کے علاوہ. سورہ فاتحہ جس بھی سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کی تاثیر کو یکدم تیز کر دیتا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ سورہ فاتحہ کی بے میں بہت سے راز چھپے ہیں. کیسے پڑھیں سورہ فاتحہ کو کہ انسان کی زندگی بدل جائے؟ ایمرجنسی میں پڑھنے کے لیے تو میں ایک ہی عمل سورہ فاتحہ کا دیتا ہوں کہ اس سے سیم ڈے پیسے آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی سمجھے چھوٹا سا عمل ہے اور پتہ نہیں کروڑوں تاثیرات میں سے یہ ایک تاثیر ہے سورہ فاتحہ کی کہ جس کے پاس کیش نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے میری ضرورت اگلے 2 گھنٹے میں کہیں سے پوری ہو، 3 گھنٹے میں کہیں سے پوری ہو، تو بعد نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور بس. دوسرا سب سے امپورٹنٹ عمل میں نے بتایا ہے، چھوٹا سا عمل 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کھانا چباتے ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزق سنبھالے نہیں سنبھلے گا. صحیح ہے. ایک صاحب کو یہ میں نے عمل دیا کھانا کھاتے ہوئے، بہت ہی سمجھو مفلوق الحال بندہ تھا، کہیں ٹریولنگ پہ جا رہا تھا تو ایسے دوران اس کے بعد تو ان کو پورا دفتر والوں نے ان کا ٹرین میں پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. ایک اسٹیشن سے سمجھے ان کو کہیں سے جانا تھا، کراچی سے لے کر ملتان کسی سرکاری کام سے آنا تھا، ٹرین میں آتے تھے. تو یہ ہوا کہ یہ عمل کیا، باس سے بات کرنے کیا، باس نے کہا یار ارجنسی بہت زیادہ ہے، تم یوں کرو فلانے ٹائم پہ فلائٹ جا رہی ہے بائی ایئر چلے جاؤ، سائن کرا کے لے آؤ. وہ کسی اور کام کے لیے گیا. ہاں وہ بڑا خوش نے کبھی زندگی میں ایئر ٹریول نہیں کیا بندے نے تو اس کو خوشی دید نہیں ہوتی نا، ہوائی جہاز میں چڑھ کے دفتر کے کام سے جا رہا ہوں. یہ سورہ فاتحہ کی ایسی ایسی برکات. اچھا، سورہ فاتحہ کا میریکل جب آپ نے سورہ فاتحہ کا کیا تھا وظیفہ، پیسہ کتنی فاسٹلی آتے دیکھا؟ سورہ فاتحہ کے بہت سارے اعمال ہیں پیسے کھینچنے کے لیے یا پیسہ جمع کرنے کے لیے. اسپیشلی اگر جو تاثیر میں آپ کو بتاؤں جو سورہ کوثر کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تاثیر میں نے دیکھی ہے، بھائی لاجواب تاثیر ہے. اور اسی پر میں آپ کے ناظرین کو ایک عمل بھی دینا چاہوں گا کہ ان کی پاکٹس بھری رہیں گی، نوٹوں سے بھری رہیں گی، کریڈٹ کارڈ اس میں ڈیبٹ کارڈ میں پیسے پڑے رہیں گے، تجوریاں بھری رہیں گی، گلے
فل رہیں گے. سمپل سا عمل ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے 30 مرتبہ. 30 ٹائم سورہ کوثر اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ آپ نے پڑھ لیا. آپ کے پاس ایک گلاس آف واٹر ہونا چاہیے. اس گلاس آف واٹر پر آپ نے دم کرنا ہے. اس کو دن میں کسی بھی وقت عمل یہ کر لیجئے, دفتر میں بیٹھے بیٹھے کر لیجئے. دم کر کے صرف 10 منٹ اس سے چھوڑ دیجئے پانی کو, ڈھک کے گلاس کو. اس سے 10 منٹ کے بعد آپ نے 3 گھونٹ میں پانی پی لیجیے. یہ عمل آپ ڈیلی کریں, دن میں 10 دفعہ کریں, 12 دفعہ کریں, 15 دفعہ کریں. آپ کو دیکھیں گے کہ میں جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا اس جگہ سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل سے. اچھا, کچھ لوگ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا, کچھ لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں ہے. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں, مطلب کہ جن کے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن جب پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو خالی ہاتھ ہو کے جیسے آیا تھا ویسے ہی ہوا کی طرح چلا گیا. کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی اپنی زبان ان کے آڑے آتی ہے, کیونکہ ہم جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی کائنات میں آپ کا سب کانشیس ہے, کوئی تو سن رہا ہے نا وہ چیز کو, ٹھیک ہے. جو سب وہ سنے گا ویسے ہی حالات واپس آ جاتے ہیں, ریپلیکیٹ ہو کر ریالٹی میں ویسی آتی ہے. what the words you speak out of your mouth. آپ بولو گے میں غریب ہوں, 24 گھنٹے بولو غریب ہوں, غریب ہو جاؤ گے. کہتے ہو میں بلینئر ہوں, آپ کا دماغ اچانک سے خود بلینز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ویز اور مینز, ذرا دماغ تو کھولو. اب یہ جو لوگ ہیں اگر یہ اسٹیٹمنٹ بار بار دہرا رہے ہیں کہ ہاں یار ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو واقعی کچھ بھی نہیں رہتا. اگر اسی اسٹیٹمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت تھوڑی سی میری آزمائش چل رہی ہے, پھر انشاءاللہ ہاتھ کھلے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے, تو بات بھی ہو گئی. اس کے لاشعور نے بھی سن لیا کہ ہاں بھائی اس کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو کھولو, نہ کہ یہ کہ ہاں اسٹیبلش فیکٹ بنا دیا کہ جی ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. واٹر ٹیکنیک کو پانی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے؟ پانی کو سورہ فاتحہ کے ذریعے چارج کیا جاتا ہے. 7 دفعہ سے شروع ہوتی ہے پانی کی چارجنگ کی کہانی. اگر تو فیور کے لیے یوز کر رہے ہیں تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ سے چارج ہوگا. 11 کے مختلف سیٹس پڑھتے ہیں, یعنی سیٹ ایسے پڑھیں گے کہ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھا 5 دفعہ, 7 دفعہ, 11 دفعہ, اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, ایک پھونک مار دی, پھر پڑھی, پھر پھونک مار دی. اس طرح 11 پھونکیں ماریں, ہر پھونک میں 11 دفعہ پڑھیں سورہ فاتحہ ود بسم اللہ ایوری ٹائم. یہ پانی اب آپ کے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے پورے گھر کی شفا کا ایک آپ نے کامل وہ تیار کر لیا ہے, مجرب ایک ٹوٹکا. تو اس پانی کو استعمال کریں. جن کے بال نہیں ہیں, میں نے دیکھا ان کے بال آ گئے ہیں اس ٹوٹکے سے, پیٹ میں کوئی خرابی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, تو یہ 11 سیٹ سورہ فاتحہ کے پانی کا دم کر کے, مطلب یہ سورہ ہر سیٹ میں 11 مرتبہ پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ. 11 پڑھ لیا, ایک سیٹ ہو گیا, اس طرح کے 11 سیٹ پڑھیے ود بسم اللہ. یہ بڑا کمپریہنسو تھا, آپ نے بتا دیا کہ پیسوں کے لیے بھی ہے, پھر ظاہری خوبصورتی کے لیے بھی ہے, پھر صحت کے لیے بھی ہے. قرضہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے, بینکوں کے نمائندے آ رہے ہیں گھروں پر, آپ یہ پڑھیں, پانی کے اوپر دم کر کے خود پی لیں. اچھا, کچھ لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ کچھ کوڈز ہیں کائنات میں جو ان کے بارے میں سوچو تو بہت ورک کرتے ہیں. 369 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات 369 کے راز سے جڑی ہوئی ہے. یہ 369 کا کیا راز ہے, پیسے کے لیے کیسے کام آئے گا؟ 369 کے جو میگنیٹک کوڈز ہیں ان کو مختلف ترتیبات میں یوز کرتے ہیں. پہلے تو 369, اب وہ نکولا ٹیسلا صاحب بھی یہ بول کر ہی پھنس گئے. ہمارے جو محققین ہیں, جو اسکالرز ہیں, انہوں نے 369 کو سمجھ لیں کہ کسی نے اس کا قورمہ بنا دیا ہے, کسی نے اس کا جو ہے وہ چانپیں بنا دی. 369 کی بہت کنٹروورسی ہے. کنٹروورسی بھی ہے. اصل میں 3 الگ ہے, 6 الگ ہے, 9 الگ ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں 333 یوز کر رہا ہوں, 33 یوز کروں, 6 ڈالوں ہی نہیں بیچ میں, اس کی تاثیر الگ ہوگی. 6363636336 9364 اس طریقے سے جو یہ 4 مرتبہ ریزونانس میں 636363 آیا, سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ کوڈ ہے یہ 63636363. یہ کسی بھی چیز پر لکھتے ہیں وہ جگہ بک جاتی ہے, اچھے پیسوں میں بک جاتی ہے. انجل نبا کی بات آپ کریں تو اچھا, کسی کے ٹرانسفر تبادلہ نہیں ہوتا ہو, اپنے قلم سے رائٹ ہینڈ سے اپنے بلو پین سے لیفٹ آرم پہ جو ہے وہ 99936999 لکھیں, 99936999 ٹرانسفر کی آپ کی ہوا چلنا شروع ہو جائے گی, آپ وہ جگہ ہی چھوڑ دو گے. کیا بات ہے. ہاں, یہ اتنا اسٹرانگ ہے 369 کو. میں کہا نا کہ مختلف اس کے آپ یوزج کرنا سیکھ گئے تو 369 کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے منی اٹریکشن کے لیے. اچھا, منی اٹریکشن چلیں یہ کوڈ سے تو ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دماغ میں کوئی ٹیکنیک لگائی اور بیٹھے بیٹھے سے دروازہ نوک ہوا, کوئی بندہ آیا اور اس نے کوئی خوشخبری سنا دی. خوش قسمتی زندگی میں آئے, کس طرح سے اپنی سوچ بدلی جائے؟
صرف نیت کو الائنمنٹ کرنے سے، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے، دوسرے انسان کے جیب پہ نظر نہیں ہے، اس کا مسئلہ حل کرنے پہ نظر ہے، تب پیسہ آتا ہے آپ کے پاس، تب کائنات کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ اس وقت ادھر خدمت کے لیے بیٹھا ہے، یا یہ لوگوں کو فل سولوشن دے رہا ہے انسان. وہ نیت پر آ گئی نا بات. میں نے پیسے تو پورے چارج کر لیے، پر میں نے وہ دل سے نہیں کیا آپ کے لیے کام، تو میں بھی منافق ٹھہرا، میں نے وہ حرام کیا پیسہ اپنے لیے. تو یہ نیت آپ الائنمنٹ کریں گے، بہت کچھ آپ کو تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں مینیفیسٹیشن کیسے کرنی ہے اور کون سی والی ٹیکنیک کرنی ہے؟ اگر پیسوں کے لیے مینیفیسٹیشن آپ کر رہے ہیں تو میں نے ابھی ایک ویڈیو کیا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ والی غلطی کر رہے ہیں مینیفیسٹ کرنے میں. اب سمپل ایک اس کو میں بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اپنا نام لکھیں، جو بھی آپ مینیفیسٹیشن لکھیں، اور از ایکول ٹو وہ نعمت یا وہ پروڈکٹ یا وہ منی یا اماؤنٹ لکھ لیں. جیسے کسی کا نام ہے ارشد محمود، ارشد محمود از ایکول ٹو ارشد محمود کو ضرورت ہے 5 لاکھ روپے کی، از ایکول ٹو 5 لاکھ. یہ اسٹیٹمنٹ 369 والے میتھڈ پہ بھی ڈال سکتے ہیں، کسی بھی میتھڈ پر اگر وہ 555 پہ اسٹیٹمنٹ وہ لکھ رہا ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں. ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لاشعور کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ہیو پرچیز دس کار آن دس ڈیٹ، مطلب ہم پریزنٹ صیغے میں جا کر بات کریں نا، مینیفیسٹیشن کی پریزنٹ ٹینس میں بات کریں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، ہمارے پاس وہ نعمت ہے ہی نہیں. ہمارے سب کانشیس کو بھی پتا ہے اچھا اس کے پاس اگر یہ چیز ہے تو پھر یہ بار بار کیوں دوہرا ہے، چھوڑ دو، دفعہ کرو اس کو. بالکل ایگزیکٹلی. اب جب آپ یہ سمبلائزیشن ادھر از ایکول ٹو کر دیا تو یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی بن گئی سب کانشیس کے لیے، ٹو فالو اٹ. اس پر وہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ اچھا اس بندے کی یہ ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ بندہ اس پروڈکٹ کے ایکولنٹ ہے. V8 آپ نے خریدنی ہے، مرسڈیز خریدنی ہے، یا روپیہ یا شادی یا جو بھی آپ کا لور ہے اس کی بات ہے، یا آپ کی ایجوکیشن کی بات ہے، ویزا کی بات ہے، صحت کی بات ہے، از ایکول ٹو دیٹ پرٹیکولر solution. That is a single tip which works instantly, immediately and miraculously. ویری امیزنگ. اور اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور فیڈ بیک بھی دیں گے، اور آڈینس سے بھی کہیں گے فیڈ بیک دیجیے گا. سونے سے پہلے کوئی ایسا اسم اعظم یا کوئی ایسا کوڈ لگانا ہے جو پڑھ کے سوئیں تو ہر خواب سچا ہو؟ اس کے لیے جو دعائے استخارہ ہے یا دعائے کشف جو ہوتی ہے، کشف کے لیے جو دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارا دل کھول دے، قلب کھول دے، آنکھ کھول دے، نظر کھول دے. تو سب سے بیسٹ جو میں نے دیکھا ہے، یا جس وظیفے یا عمل کی بدولت آپ کا کاسمک ٹریول بھی ہو جاتا ہے، سم ٹائمز ایکسپیرینسز ہیں، وہ یہ ہے کہ یا باعث یا نورو آپ 23 مرتبہ پڑھیے، رائٹ ہینڈ پہ دم کیجیے سونے سے پہلے، یہ دل پہ رکھ کے سو جائیں رائٹ ہینڈ، یا دل پہ 23 مرتبہ یا باعث یا نور پڑھیں، ایسے دم کریں اور ہاتھ رکھیں اور سو جائیں. کاسمک ٹریول یہ ہے کہ آپ کی باڈی یہیں پہ رہے گی، آپ کی روح کہیں اور ٹریول کرائے گی. مطلب آپ ایسے ایسے نظارے یا دوسری اس میں ڈیمینشنز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی فرشتوں سے ملاقات پاسبل ہے. جنات سے تو خیر سب کی ملاقات ہوتی ہے نیند میں، ہماری بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے. جنات سے راستہ کھل جاتا ہے. اب یہ مخلوق اس کو رسائی تو حاصل ہے ہمارے ریالٹیز تک، لیکن یہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں ابھی کر پا رہی، یا ہم ان کے شعور کی لیول تک نہیں آیا ہمارا شعور. کیونکہ اگر آپ 400-500 سال پرانے کسی بندے کو بول دو کہ یار یہ مرسڈیز ہوتی ہے، اس میں اے سی بھی چلتا ہے، اس میں فریج بھی ہوتا ہے، اس میں یہ ایسے یوں دبانے سے چلتی ہے، تو حیرت کے بارے ہارٹ فیل ہو جائے گا. اس نے دیکھا نہیں، اسے یقین کیسے آئے گا؟ تو اس طرح ہمارا شعوری لیول ابھی ان کے ارتقاء تک نہیں پہنچا. جس دن ہم پہنچ گئے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کیپسول ہی کسی دن ایجاد ہوتا ہے، ہم نے کھا لیا، سو گئے، اور آپ کی آنکھ کھل گئی، تیسری بات نہیں، آنکھ کھل گئی. تو اس میں ایسے میں نے دیکھا کہ انڈینز ان میں ردراکش وہ لوگ پہنتے ہیں، اور ایک کچھ عرصہ پہلے میں نے ریسرچ کی تھی، ایک پپٹی بنائی تھی. واٹ از اے پپٹی؟ پپٹی ایک درخت کی ووڈ اور ایک پتھر سے مکس کر ایک تیار ہوتی ہے چیز، جو کہ آپ یہاں پہ لگاتے ہیں اگر فور ہیڈ پہ تو آپ کے تھرڈ آئی کھل جاتی ہے. ہاں، یہ 50 جو ہے وہ ابھی میرے پھر ایکسپیرینس میں اس کو پریپیئر کر رہا ہوں. تو اتنا سا ایک دانہ سا ہوگا، آپ ماتھے پہ رکھیے گا، آپ کا کھل جائے گا. نہیں انشاءاللہ ضرور، آپ جب اس کو ریڈی کریں گے تو ٹرائی بھی کریں گے. اچھا، اکثر آپ ایسے اعمال بتاتے ہیں، ایسی ٹپس دیتے ہیں گھر پہ کوئی چیزیں رکھنے کی، کوئی پودا جس کو رکھنے سے انکم 3 گنا زیادہ ہو جائے گی. کوئی ایسے ٹپ ہے آج کے پوڈ کاسٹ کے لاسٹ میں کوئی 2 سے 3 ٹپس دے دیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو انکم 3 گنا زیادہ ہو جائے؟ جی، ایک ویڈیو میں نے کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا کہ یہ پودا گھر لے آئیں، ساتھ میں پیسے نوٹ گننے کی مشین بھی. تو وہ سب نے کیا تھا اور آج تک لوگ کر رہے ہیں. وہ ریحان بیسکلی پودا جس کا سورہ رحمان میں ذکر ہے، تو اس پودے کو لگانے سے اس بارے میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ جب تمہیں کوئی ریحان کا پودا ایز اے گفٹ دے تو اسے منع نہ کرو، اسے لگاؤ.
اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ یہ جنت کا پودا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو ریحان کو گھر میں اگانے سے، جس کو نیاز بو بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے تلسی کہتے ہیں، یہ ملتے جلتے پلانٹس ہیں، پر اصل جو نام ہے وہ ریحان ہے. تو ریحان لگانے سے تو میں نے پتہ نہیں کتنی برکتیں دیکھی ہیں. ریحان لگانے سے بے اولاد لوگوں کے گھر میں اولاد آ گئی ہے. ریحان لگانے سے جو ہے وہاں والد ریٹائر ہوئے تھے 60 سال کی عمر میں، 71-72 سال کی عمر ہو گئی لیکن پینشن نہیں مل رہی والد کو. ریحان لگایا، وہ فائل ان کی مووی، پتہ نہیں کیا کنٹروورسی تھی کہ بابا جی کو پینشن نہیں مل رہی تھی، وہ پینشن آنے شروع ہو گئی. ایسی ایسی برکتیں ہیں رب تعالیٰ کے تخلیق کردہ کائنات کے اندر. سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ جیسے 11/11 کی مینیفیسٹیشن ہے، تو 11/11 کی مینیفیسٹیشن کا ویڈیو میں نے ایک آیت وہاں پہ لکھوائی ہے، اور 11/11 کو خاص ترتیب سے لکھوایا ہے کہ 11/11 کے اس طریقے سے اسکوائر بنانا. چھوٹا سا کاغذ لے لیں، 5ویں جماعت کا بچہ بھی وہ عمل کر کے دے سکتا ہے، اور نیچے اپنی خواہش لکھ لیجیے کہ مجھے اس اتنی رقم کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے اتنی رقم عطا فرما دے. فولڈ کر کے تکیے میں ڈال دیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے اس آیت کی بدولت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس میں ہم سینٹر میں لکھواتے ہیں. ایک تو وہ بڑی زبردست ٹپ ہے منی ایکیومولیشن یا نیو پروجیکٹس حاصل کرنے کے لیے. 11/11 بہت ہی میجر ٹپ ہے. اس کے علاوہ جیسے پیسہ کمانے کے لیے پہلی بات ہے اپنا نظام اوقات بھی درست کرنا پڑتا ہے، باڈی کلاک. پیسہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، ہم اسے نکال نہیں پا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ رزق بانٹنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو اترتے ہی آسمان سے صبح کے ٹائم میں. ہاں، 2 اوقات ہیں جو فریکوینسی دیکھیں. مرغا بھی یہ فجر سے تھوڑا سا پہلے اور عصر کے بانگیں کیوں دینا شروع کر دیتا ہے؟ بیکاز دے سی سم پیرانارمل ایکٹیویٹی وچ از ہیپننگ وچ از ناٹ ویزیبل ود اے ہیومن آئی. تو مرغا اس ایکٹیویٹی کو دیکھ لیتا ہے. تو مرغا جب اذان دینے لگے، پہلے زمانے میں دیکھیں نا لوگ مرغے کیوں پالتے تھے؟ وہ اس وجہ سے تیتر، مرغا، کالا تیتر، یہ سارے پالے جاتے تھے نا. ان پرندوں کو رکھنے سے گھر میں بڑی خوشبختی آتی ہے. مرغا پالنے سے، کالا تیتر اسپیشلی پالنے سے، جو روایات آتی ہیں کہ جی جادو نہیں ہوتا گھر پہ کالا تیتر. کہ سفید مرغے سے بھی جنات ڈرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے وہ منی ٹپ شیئر کی، وہ وظائف، وہ اعمال جس کو کرنے سے پیسہ کئی دنوں میں نہیں بلکہ 1-2 دن کے اندر ہی آپ کی پاکٹ تک پہنچ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اس کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے، اگر پیسے کی بندش ہوئی ہوئی ہے، رکاوٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس رکاوٹ کو کیسے دور کرنا ہے. اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میں ان لکی ہوں، میرے پاس تو پیسہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ان لکی ہونے کی وجوہات کیا ہے، ریمیڈیز کیا ہیں، یہ ساری باتیں آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے منی ٹپس، مینیفیسٹیشن ٹیکنیکس اور وظائف پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.